وبا ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور گزشتہ ملاقات میں ہم نے بڑا واضح اس کے سارے پہلوؤں کو دیکھا تھا۔ اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ دشمن کی سازش ہے تو ہونی چاہیے، دشمن ہوتا ہی سازش کے لیے۔ یہ تو اپنوں کو سمجھداری سے، محنت سے کام کرنا چاہیے، کیونکہ لوگوں کی تدبیروں کو اللہ رب العزت کی مدد کے ساتھ، بہترین تقدیر کے ساتھ اور عمدہ تدبیر کے ساتھ پلٹا جا سکتا ہے، اور ہر چیز کا ایک علاج ہوتا ہے، دفاع ہوتا ہے، رد ہوتا ہے۔ اگر بیماری ہے تو انشاءاللہ کوئی صدا نہیں بیٹھی، اگر وبا ہے تو پھر بھی شریعت نے پورا علاج دیا ہے، اگر گناہوں کی سزا ہے تو پھر بھی اس کا حل ہے، اللہ کے سامنے التجا۔ اور اگر یہ ابتلا اور آزمائش ہے تو پھر بھی ہمیں اللہ کے ساتھ حسن یقین، حسن اعتقاد اسے ختم نہیں کرنا، توکل کو بھی رکھنا ہے۔ میں اس کی مثال دینا چاہتا ہوں۔ آپ نے جگہ جگہ تربوز دیکھے ہیں، اور یہ مثال میں بارہا دیتا رہتا ہوں کہ سبق سمجھ آتا ہے۔ جتنا ڈھیر تربوز کا لگا ہوتا ہے، ہر دانہ اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارا جس دانے پہ دل آتا ہے ہم اسی کو اٹھاتے ہیں، اسی کو اٹھاتے ہیں۔ بھلے دکاندار کہہ رہا ہو یہ نہیں وہ لے لیں، آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ والا بہتر لگ رہا ہے مجھے۔ جسے آپ نے اٹھایا ہے وزن بھی اسی کا ڈلا ہے، اور چھری کے نیچے آ کے کاٹا بھی وہی گیا ہے، کاٹا بھی وہی گیا ہے۔ حضرات، ابتلا کا معنی، آزمائش کا معنی یہ ہے کہ اللہ کو اپنے بندوں میں سے جو پسند آ جاتا ہے، اور دنیا کی نظر میں بھلے اس کے ہزاروں کام رہتے ہوں، اللہ نے اسے جس مقصد کے لیے بنایا تھا اس سے وہ کام لے لیا ہے تو اللہ اسے بلا لیتے ہیں، اللہ اسے بلا لیتے ہیں۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ یہ بے وقت موت ہے۔ بچے کام مکمل کر کے، اپنی سٹڈی مکمل کر کے ڈگری لے کے لوٹے ہوتے ہیں، میرا مالک انہیں گھر نہیں پہنچنے دیتا، ماں باپ کو ملنے نہیں دیتا، بڑے سارے سین ہم نے دیکھے ہیں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کائنات کے ہر بندے کا پیدا ہونا ہی برکت کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے کچھ نہ کچھ، اس کے ذریعے یا اس کے لیے جو کام رب کو چاہیے وہ لے لیتا ہے، وہ قادر ہے۔ لہذا دکھ تو ہے، کوئی شک نہیں ہے، اور دکھ کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ میری جماعت کے اس وقت آج کی رات میں 4 علماء، جن میں ہر عالم کا مقام اپنی جگہ، اس کا گھر میں باپ ہونے کے ناطے، عزیز و اقارب کے لیے بطور رشتہ دار وہ درد اپنی جگہ، جامع سلفیہ کے خطیب فقیہ العصر شیخ الحدیث مولانا یونس بٹ صاحب، جن سے ہم نے ایک لمبا ٹائم پڑھا، رات ہم ان کے لیے دعائیں کر رہے تھے، اور اب اس وقت جمعے کے بعد ان کا جامع سلفیہ میں جنازہ ہے۔ پچھلا جمعہ انہوں نے پڑھایا تھا۔ حضرات، یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ دکھ کی ہے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ قیامت کے پہلے جو دین کا علم ہے وہ اٹھا لیا جائے گا۔ قیامت سے پہلے دین کا علم اٹھا لیا جائے گا۔ پوچھا گیا وہ کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو اہل علم ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے۔ حضرات، صرف 1 مہینے کے اندر اندر جن کو ہم جانتے ہیں، بڑے سارے اور بھی لوگ ہیں لیکن جن کو ہم جانتے ہیں، ہماری جماعت کے اندر 10 کے لگ بھگ
نامور شیخ الحدیث، ایک ہیں ہمارے جیسے ممبر و محراب پہ رہنے والے، یا باہر خطابت کے میدان میں، لیکن وہ علماء جو سمندر ہیں، جو مدارس میں ہیں، جو کتابوں کو، ان کی عبارتوں کو، مشکل ترین الفاظ کو، شریعت کے مقاصد کو سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور ایک نہیں اگر میں یہ کہوں کہ لاکھوں کی تعداد میں الحمدللہ ان کے شاگرد ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں وہ ہیں جو آگے علماء ہیں اور استاذ ہیں، استاذ الاساتذہ۔ اگر آپ دیکھیں گجرانوالہ کی سرزمین میں شیخ الحدیث عبدالحمید ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، ساہیوال کی سرزمین سے عبدالرشید ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ، اور بالخصوص ساہیوال ہی سے اللہ اکبر بابا قراءت، جن کے سامنے میں نے عرب دنیا کو بھی سر جھکائے دیکھا۔ میں مکہ میں تھا، بڑے بڑے قراء، یحییٰ رسول نگری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اسی مہینے اس دنیا سے چند دن قبل اٹھے۔ حضرات، آپ لوگ شاید نام پہلی بار سن رہے ہوں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ہزاروں صرف اپنے بیٹے اور اولاد نہیں چھوڑ کے گئے، ہم جیسے بھی اپنے بچے چھوڑ کے گئے ہیں جن کے دل زخمی ہیں۔ میں آج اس قابل نہیں تھا کہ جمعے میں آ سکوں، کئی دنوں سے حلالت تھی، لیکن ایک باپ کا رخصت ہو جانا، میں نے اپنی ماں کو بھی اسی جامع سلفیہ سے جنازے سے تدفین کے مرحلوں کو دیکھا ہے، مشکل بڑا تھا، لیکن جب کسی استاذ کی، کسی شیخ الحدیث کی، اسی طرح لوکو ورکشاپ کے ایک بہت عظیم شیخ، وہ بھی کل اللہ کو پیارے ہوئے، اور یوں ایک سلسلہ چلتا جا رہا ہے۔ مجھے دوسری طرف صرف نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو کتاب و سنت کی پیور اور خالص مسل کی تعصب سے بالا تر ہو کے، جنہوں نے کتاب اللہ پڑھائی، سنت رسول اللہ پڑھائی، اور زندگیاں اس میں وقف کر دی ہیں۔ حضرات، یہ سوچنے کا مقام ضرور ہے۔ اللہ کے اتنے نیک برگزیدہ، اچھا یہ تو چلیں، کوئی لوگ کہہ دیں گے جی ان کی عمر ہو گئی تھی، حضرات نہیں، کوئی کہہ دے گا جی چلیں وہ وینٹیلیٹر پہ تھے جی، فلاں کو یہ ہو گیا، کوئی کورونا ہو گیا۔ یہ ہماری اسی مسجد کے نمازی ایک نوجوان قاری ابراہیم صاحب کے بیٹے ابو مرشد، اسے کیا ہوا تھا؟ کیا بیمار تھا؟ پتہ نہیں کتنے کتنے خواب تھے، پڑھنا ہے، مصر جانا ہے، قراتیں سیکھنی ہیں، اور دارالقرآن آخری سال۔ حضرات، اس لیے بہت بڑا ہوا جو اپنے اوپر ہم نے اس بیماری کو لے کر کے بیٹھ گئے ہیں، حکومتیں، سیاسی لوگ، ڈاکٹرز، علماء، عوام، احتیاط ضرور کریں، لیکن اپنی جو قوت مدافعت ہے اس کا سب سے بڑا، کہہ رہے ہیں نا کہ اس کو ذرا مضبوط کیجئے، نہیں، تب تک نہیں ہو سکتے جب تک آپ اللہ پر یقین کامل نہیں رکھتے۔ اور اسے مذاق نہ بنایا جائے، میں سن رہا ہوں میڈیا لگاتار مذاق اڑا رہا ہے کہ جناب عوام کی سوچ یہ ہے کہ جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں۔ یہ صرف سوچ نہیں، یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے۔ وَأَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، یہ بچے کو یاد، یہ ایمان کا حصہ ہے، اور یہ ایمان ہے، عین ایمان ہے۔ انشاءاللہ دو موتیں نہیں آتی کسی کو، موت ایک ہی ہوتی ہے۔ وہ گولی سے آئے، وہ بیماری سے آئے، وہ وبا سے آئے، وہ بغیر کسی سبب کے آ جائے،
وہ کسی حادثے میں آ جائے، وہ کسی جھٹکے میں آ جائے۔ لہذا موت کا ایمان رکھنا، یقین، مگر گھبرا جانا، پریشان ہو جانا، یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ لیکن رب سے مدد مانگ کے، اللہ رب العزت، یہ فکر ہے نا کہ میں مر گیا تو میرے بچوں کا کیا بنے گا۔ چلیں جی ہم مثالیں دیتے ہیں، وہ جی اس کے تو سارے تھے، اس نے شادی کر لی، چلیں بچوں کے معاملات سے فارغ ہو گیا تھا، میرے تو ابھی سارے رہتے ہیں۔ بھائی دودھ پیتے ہوئے بچے جب سمندروں میں بحری بیڑے غرق ہوئے تھے، رب نے کئی مار ڈالے اور ان میں سے ایک دودھ پیتی بچی تو بچائی تھی نا۔ 90 سال اپنی عمر پوری کر کے اپنے حصے کا رزق کھا کے اس دنیا سے گئی ہے۔ لہذا فکر کریں، اللہ نے عقل دی ہے، جو جو تحفظات ہیں انہیں اختیار کیا جائے، حفاظتی تدابیر، لیکن اپنے آپ کو ذرا دبنگ رکھیں۔ بیماریاں آتی رہتی ہیں، تکلیفیں ہوتی ہیں، پہلے بھی اتنے ہی لوگ مرتے تھے، کم نہیں تھے، لیکن ہماری شاید نظر نہیں ہوتی تھی۔ بس یہ ہوتا تھا، پوچھتے تھے کون کیسے، جی فلاں ہارٹ کی وجہ سے، فلاں گردوں کی وجہ سے، فلاں کسی اور کیس میں، کوئی ٹی وی میں، کوئی کسی طرح، کوئی ہیپاٹائٹس میں، تو چیزیں تقسیم ہو چکی تھی، محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اب چونکہ ہر بات ایک ہی جگہ پہ جا رہی ہے تو محسوس ہوتا ہے۔ حضرات اللہ کے اوپر یقین کامل رکھیے کہ میرا رب برکتوں والا ہے۔ اپنے رب سے اپنی زندگی میں برکت مانگی ہے، جو سانسیں ہیں ان میں برکت مانگی ہے، اولاد میں برکت مانگی ہے، اپنی صحت میں برکت کو جو ہے وہ اللہ سے وہ مانگیے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، میرا رب ہر چیز پہ قادر ہے۔